الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان و کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیہ مبارکہ نمبر 4 سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیہدیہم ویصلح بالہم۔ رب کائنات فرماتے ہیں ان برگزیدہ بندوں کے بارے میں کہ جن کا ذکر پچھلی آیات مبارکہ میں ہو چکا کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب بندے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، وہ لوگ جو اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں جان کی قربانی پیش کر دینے والے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سیہدیہم، ان قریب ان کو ہدایت یعنی اس راستے پر چلائے گا جو اعلیٰ ترین راستہ ہے، ان کو ان کی منزل مقصود تک، ان کو عروج اور بلند ترین درجات تک پہنچا دے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُصْلِحُ، اور اصلاح فرما دے گا بالہم، ان کے حالات کی، ان کی شان کی، یعنی رب کائنات جل وعلا دونوں جہاں کی نعمتیں ان کا مقدر فرما دے گا۔ سادہ سے لفظوں میں یہ معنی بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیہدیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو پہنچائے گا بلند درجات تک۔ وَيُصْلِحُ بالہم، رب کائنات جل وعلا ان کے معاملات کو، ان کے حالات کو سنوار دے گا، ان کے لیے جنت کی راہوں کو آسان بنا دیا جائے گا، نیکی کرنا ان کے لیے محبوب کر دیا جائے گا، گناہ سے رب کائنات جل وعلا خود ان کو بچا لے گا، گناہ کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ رب العزت جل وعلا ان کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کو وہ خود اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے شعر گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جب اللہ رب العزت جل وعلا اہل جنت کو جنت میں بھیجے گا تو جنت میں اپنے مکانوں کو اس سے زیادہ جانتے ہوں گے جتنے وہ دنیا میں اپنے گھروں کو جانتے تھے۔ جس طرح کسی آدمی کو کہا جائے اپنے گھر چلا جا، اسے کوئی گلی محلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تو دائیں طرف سے جائے گا بائیں طرف جائے گا، وہ اپنے گھر کو پہچانتا ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح جنتی کو جب اللہ تعالیٰ جل وعلا جنت میں جانے کو حکم دے گا، وہ پہچانے گا میرا گھر یہ ہے اور یہ حوریں میری زوجیت میں ہیں، یہ میرا مکان ہے، یہ میری جگہ ہے۔ جو دنیا میں وہ جانتا تھا اس سے کہیں بڑھ کر وہ جانے گا، کہیں زیادہ عرف اور اعلیٰ طریقے سے اس کو پہچانے گا۔ گویا اس کو بتانے کی ضرورت ہی ہوگی کہ فلاں تیرا گھر یہ ہے، فلاں تیرا گھر یہ ہے، فلاں تیرا گھر یہ ہے۔ ہر جنتی اپنے اپنے گھر کو پہچان رہا ہوگا۔ اس جنت سے تو واقفیت پہلے ان کو ہو چکی ہے، اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے واقفیت ان کو ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا تھا۔ یہ پہلے پہچان چکے ہیں کہ جنت کیسی ہوتی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ رب العزت جل وعلا ان کو جنتوں میں داخل فرما دے گا۔ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جو ان کے لیے پہچانی ہوئی ہوں گی، جن کو جانیں گے کہ یہ وہ جنت ہے، جس طرح مدتوں وہاں رہتے رہے ہوں اور ان کو نہ گلی محلے کی بھول ہو ہی نہ، جس طرح دنیا میں اس سے کہیں بڑھ کر وہ اپنے مقام کو پہچانیں گے جو جنت میں رب کائنات ان کو عطا فرما دے گا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اللہ کی کائنات جل مجد الکریم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو رب کائنات جل وعلا تم پر اپنی مدد کے دروازوں کو کھول دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی جب تم ارادہ کرو گے دین متین کی مدد کرنے کا
جب تمہارا پروگرام ہوگا، جب تمہارا ذہن ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر یہ عمل کریں، تو رب کائنات تمہارے لیے راہوں کو آسان فرما دے گا۔ یہ چیز ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر عمل کرنا چاہتا ہے، رب کائنات اس کے لیے راہوں کو آسان فرما دیتا ہے، اور وہ بخیر و خوبی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے مطابق اس چیز پر عمل کر سکتا ہے۔ جو بندہ جس چیز کو چاہتا ہے ربی کی وہی عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی نیکی کی راہوں کو چاہتا ہے، اس کے لیے وہ نیکی کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ کوئی غلط راہوں کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، اور وہی راہیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کے دین کی، لفظی معنی ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، تو ینصرکم، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہاری امداد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، صرف امداد نہیں فرمائے گا، تم کو ثابت قدمی بھی نصیب فرما دے گا۔ جو کام تم کرو گے ثابت قدمی کے ساتھ، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، نبی کریم کا احسان مانیے، خالق کائنات جل وعلا کا شکر ادا کیجیے۔ رب کائنات نے آپ کو دین پر بھی ثابت قدمی عطا فرمائی ہے، اور آپ روزانہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی ثابت قدمی عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، میں اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتا ہوا میں یہ دعوتاً کہہ سکتا ہوں، اور اس چیز کی میں غالب امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ نماز نہ پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت میں بے چینی ہوگی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھ، جب تک نماز نہیں پڑھتے طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو سکون میسر آ جاتا ہے۔ یہ طبیعت میں بے چینی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں راہوں کو پھر آسان کر دیتا ہوں۔ اگر تم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہو، پھر یہ پڑھنا تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ جو آدمی یہاں نہیں بیٹھے ہیں، آپ روزانہ سبق پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جو روزانہ سبق پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتے، وہ اپنے گھر گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یاروں کی محفل میں بیٹھے ہوں گے، آپ بھی تو بیٹھ ہی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ راہیں آسان فرما دی۔ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے میں نیک کام کروں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کی راہوں کو خود آسان فرما دیتا ہے۔ جو گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو وہیں ڈھیلا فرما دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر تم دین الہیہ کی مدد کرنا چاہو گے، اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہو گے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو امداد عطا فرما دے گا، بلکہ تم کو ثابت قدمی بھی عطا فرما دے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فرماتے ہیں فتعسل لہم واضل اعمالہم، ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فتعسل لہم، وہ پھسل گئے، ان کے لیے پھسلن ہے، ان کے لیے اوندے منہ گر جانا ہے، ان کے لیے تباہ و بربادی ہے، واضل اعمالہم، اور ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ جو وہ دنیا میں قطع رحمی سے بچتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، قیدیوں کو رہا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں یتیموں کی مدد کرتے تھے، ظاہراً وہ سارے نیک اعمال تھے، لیکن ان کے ایمان نہ لانے کے جرم میں یہ سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن ایمان والے کو اس چیز کا بھی ثواب ملے گا جو اس سے کانٹا راستے سے اٹھا کر ایک طرف کیا تھا، رب کریم اس کا بھی اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ ایمان والے کو اس کے اعمال کا اجر عطا فرمایا جائے گا، کافر کو اس کے اعمال کا اجر عطا نہیں کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایمان والا اگر راستے سے کینکر، پتھر، کانٹے دار جھاڑی، کوئی کانٹا، کوئی ایسی شے جو انسانوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کو اٹھا کر راستے سے ایک طرف رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ کی طرح اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی کام بھی کرتے ہیں تو نیکی، اور کافر اپنی جان بھی قربان کرتا ہے دوسروں کی امداد کرتے ہوئے، خود مر جاتا ہے، وہ دوسرے کو بچانا چاہتا، اس کو دریا میں ڈوب رہا تھا، کسی کافر نے چھلانگ لگا کے اس کو بچانا چاہا، یہ کافر بھی ڈوب گیا، اب وہ ایک ایسا کام کرتا ہوا مرا ہے جو انسانیت کے فائدے کا تھا، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو اپنی جان قربان کرنے کا بھی ثواب نہیں، مسلمان کو کانٹا ایک راستے سے ہٹا دینے کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟
اس کا جواب دیا جا رہا ہے ذالک بأنہم کارہو ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ قرآن کریم کے منکر ہیں، یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے وہ قرآن کریم کے منکر ہیں، اسی بنا پر فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوتے تو گویا اساس، بنیاد، بیس، جڑ انہوں نے پکڑی ہوئی ہوتی، اور پھر جس کی درخت کی جڑ سلامت ہو پھل اور پھول بھی اسے ہی لگتے ہیں، جس کی جڑ سلامت نہ ہو پھل اور پھول اسے نہیں لگا کرتے۔ انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، قرآن کریم کا انکار کیا، چنانچہ سزا ان کو یہ ملی کہ ان کے اعمال کو برباد کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہ ظلم نہیں کیا، رب کائنات نے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر بھیجے، میرے نبی کو بھی شاندار معجزہ دے کے بھیجا، جو کافر ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لے کے آئے گا سزا تو پھر اس کو ملنی چاہیے۔ میرے کریم آقا کی دنیا سے اس جان رنگبو سے عالم بالا کی جانب انتقال فرما جانے کے بعد یہ فریضہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء متقدمین نے اور آج علماء متاخرین یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اگر کوئی کافر سرچ کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے تو قرآن مجید فرقان کے حمید کے حقائق ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ان کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا انہوں نے گھوم پھر کر نہیں دیکھا دنیا میں؟ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا، مِنْ قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے، أَفَلَمْ يَسِيرُوا کیا انہوں نے سیر نہیں کی، گھوم پھر کر نہیں دیکھا فی الارض زمین میں؟ یعنی یہ ملک شام کی طرف، یمن کی طرف یہ جاتے تھے تو راستے میں وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن بستی والوں پر رب کائنات کا عذاب نازل ہوا تھا، قوم عاد و ثمود کی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں وہ راستے میں آتی تھیں۔ ان کو پتہ تھا یہ وہ بستیاں ہیں کہ ان بستیوں کے کھنڈرات یہ چلا چلا کر اعلان کر رہے ہیں یہاں کبھی شہر آباد تھے، رونقیں عروج پر تھیں، عیش و عشرت کی زندگی لوگ بسر کرتے تھے، گلی کوچوں بازار سجے ہوئے تھے، اور آج وہاں موت کے سائے ہیں، کھنڈرات ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے سب کچھ نشان عبرت نہیں ہے؟ کیا انہوں نے جانتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ وہ اہل مکہ اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بات سوچنے کی ہے۔ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے اس جہان رنگبو میں جلوہ فرما ہونے سے صرف 52 روز پہلے 52 جو ڈیز 52 روز پہلے کیا ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہلاک نہیں کیا تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا قادر مطلق ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پاس جو ہتھیار لے کے آئے تھے وہ مسور کے دانے کے برابر پتھر تھے، اور جنہوں نے ہاتھیوں کو کاسفی معقول کھائے ہوئے گوبر کی طرح کر دیا تھا، بوسے کی طرح کر دیا تھا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ نہ ہوا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کا وہ انکار کرتے تھے۔ سب کو دیکھ کر بھی کیا انہوں نے میرے نبی کے معجزات نہ دیکھے تھے؟ پھر بھی انکار کرتے تھے۔ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے انہوں نے زمین میں بھی گھوم پھر کے دیکھا، پہلی قوموں کے حالات کو بھی دیکھا اور سنا، پھر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم یہ غور کریں، فینظروا نظر کریں، غور کریں، دیکھیں کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے آ چکے ہیں۔ دمر اللہ علیہم اللہ نے ان پر تباہی و بربادی نازل فرما دی تھی، وہ ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا تھا ان کے جرموں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان کی لغزشوں کی وجہ سے، جو انہوں نے اللہ کے انبیاء کا انکار کیا تو رب کائنات ان کو جڑ بیک سے اکھاڑ پھینکا۔ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا اور کافروں کے لیے اسی کی مثل دیگر سزائیں بھی ہیں، دنیا میں بھی ان کو برباد کر دیا گیا
آخرت بھی ان کی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی. العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.